السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ روزے سے تھا اور بیٹا چھپ کر کمرے میں سگریٹ پی رہا تھا۔ باپ نے اچانک دروازہ کھولا تو بیٹا گھبرا گیا، مگر باپ نے ڈانٹنے کے بجائے بیٹے کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھما دی اور کہا، آج میرا آخری روزہ ہے۔ افطاری کے وقت جب باپ سجدے میں گیا تو پھر کبھی نہیں اٹھا۔ بیٹے نے جب وہ تصویر پلٹ کر دیکھی تو اس پر ایک ایسا انکشاف لکھا تھا کہ بیٹے نے وہیں توبہ کر لی، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ اپنی تمام تر روحانی تجلیوں اور نورانی برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو چکا تھا، اور فضا میں ایک عجیب سی پاکیزگی اور سکون رچا بسا تھا۔ سورج کی تپش اپنے جوبن پر تھی اور آسمان سے آگ برس رہی تھی، جس کی وجہ سے روزے داروں کے چہرے پیاس اور تپش کی شدت سے مرجھا رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں ایمان کی وہ حرارت اور ٹھنڈک موجود تھی جو انہیں اس کڑی اور صبر آزمائش میں بھی ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ ہر طرف اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور مساجد سے تلاوت قرآن پاک کی روح پرور صدائیں بلند ہو کر ماحول کو معطر کر رہی تھیں۔ شہر کی گہما گہمی سے دور ایک تنگ اور تاریک گلی میں واقع ایک پرانا اور انتہائی خستہ حال مکان تھا، جس کی دیواریں وقت کی گرد اور حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے جگہ جگہ سے جھڑ رہی تھیں اور اس کی بنیادیں کمزور ہو چکی تھیں۔ یہ مکان اپنی ویرانی اور اداسی میں ایک الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ اس مکان کے اندرونی حصے میں حبس اور گرمی کا راج تھا، جہاں پنکھے کی گرم ہوا بھی جسم کو جھلسا رہی تھی۔ اس مکان کے ایک چھوٹے سے اور بے ترتیب کمرے میں شاہد، جو کہ ایک 20 سالہ نوجوان تھا، اپنے باپ سے چھپ کر تمباکو نوشی میں مصروف تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے اور ہر طرف نیلے اور زہریلے دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے، جو شاہد کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا مظہر تھے۔ شاہد کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی، بیزاری اور بغاوت کے گہرے آثار تھے۔ وہ اپنے باپ سیٹھ احمد سے ہمیشہ خائف رہتا تھا، مگر اس کی یہ خوف زدگی احترام یا محبت کے بجائے کسی چھپے ہوئے غصے اور شدید رد عمل کا نتیجہ تھی۔ شاہد اپنی زندگی کی محرومیوں اور غربت سے تنگ آ چکا تھا، اور وہ اپنی اس ناکامی کا ذمہ دار اپنے باپ کی شرافت اور قناعت پسندی کو سمجھتا تھا۔ سیٹھ احمد ایک نہایت سادہ، محنتی اور انتہائی خاموش طبع انسان تھے، جنہوں نے اپنی پوری جوانی اور زندگی کا بہترین حصہ شہر کے مضافات میں واقع ایک زہریلے کیمیاوی مادے بنانے والی فیکٹری میں مزدوری کرتے ہوئے گزار دیا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتے اور رات گئے تک اس جہنم نما فیکٹری میں کام کرتے، جہاں سانس لینا بھی محال ہوتا تھا۔ ان کے جسم پر اس فیکٹری کے پیلے اور زہریلے دھوئیں اور مہلک بخارات کے گہرے اور نہ مٹنے والے اثرات موجود تھے۔ ان کا سینہ اکثر شدید کھانسی کی وجہ سے لرزتا رہتا تھا، اور ان کے چہرے پر وقت سے پہلے بڑھاپے اور بیماری نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ان کی جلد کی رنگت سیاہ پڑ چکی تھی اور ان کی آنکھوں کے گرد
گہرے حلقے بن چکے تھے جو ان کی راتوں کی بے خوابی اور دن کی مشقت کی گواہی دیتے تھے۔ اس سال رمضان شروع ہوتے ہی سیٹھ احمد کی طبیعت معمول سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ ان کے کمزور پھیپھڑے اب سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کرتے تھے، اور ذرا سا چلنے پھرنے سے ان کا سانس پھول جاتا تھا۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے ایک بھی روزہ قضا نہیں کیا تھا۔ ان کا پختہ اور اٹل ارادہ تھا کہ وہ اپنے ہر روزے کو اپنے بیٹے کی ہدایت اور بھلائی کے لیے ایک ڈھال بنائیں گے۔ وہ سحری کے وقت جب بیدار ہوتے تو ان کا پہلا خیال اور پہلی دعا شاہد کے لیے ہوتی تھی۔ وہ مصلے پر بیٹھ کر گھنٹوں رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو سیدھی راہ دکھا دے، اسے ان برائیوں اور گناہوں سے بچا لے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ سیٹھ احمد کو بخوبی معلوم تھا کہ شاہد غلط راستے پر چل رہا ہے۔ وہ اس کے کپڑوں سے آنے والی تمباکو کی بو کو پہچانتے تھے اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بغاوت کو بھی سمجھتے تھے، مگر وہ ایک شفیق اور صابر باپ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سختی کر کے شاہد کو مزید دور کر دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ شاہد خود اپنی غلطی کا احساس کرے اور سچے دل سے توبہ کی طرف آئے۔ وہ روزانہ اس نیت سے روزہ رکھتے تھے کہ شاید ان کی بھوک اور پیاس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور وہ اس کے بدلے ان کے بیٹے کے دل کی دنیا بدل دے۔ شاہد اپنے باپ کی اس خاموش محبت، ان کی قربانی اور ان کی جان لیوا مشقت سے بالکل بے خبر اور لاپرواہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے باپ نے اسے زندگی کی آسائشیں دینے کے بجائے صرف غربت، بھوک اور پسماندگی ہی دی ہے۔ اسے اپنے باپ کا وہ پرانا پیوند لگا ہوا اور پسینے میں ڈوبا ہوا لباس دیکھ کر دوسروں کے سامنے شرم محسوس ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ اپنی قسمت کو کوستا رہتا تھا کہ وہ ایک مزدور کا بیٹا کیوں ہے۔ اس دن بھی شاہد نے سحری کے وقت اپنے باپ سے بحث اور تکرار کی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پھیپھڑے جواب دے رہی ہیں، اور ڈاکٹر نے بھی آپ کو آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے آپ روزہ نہ رکھیں اور اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ مگر سیٹھ احمد نے صرف ایک غمگین اور پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور نہایت شفقت سے کہا کہ بیٹا، یہ روزے ہی تو ہیں جو مجھے زندہ رہنے کی ہمت دیتے ہیں، اور یہی وہ واحد ذریعہ ہیں جن کے وسیلے سے میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت رد نہیں کرے گا۔ اب افطاری میں کچھ ہی وقت باقی تھا اور سورج کی تمازت نے ہر چیز کو تپا دیا تھا۔ شاہد اپنے کمرے میں چھپا اس دھوئیں کے پیچھے اپنی محرومیوں اور فرسٹریشن کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس مقدس مہینے میں اور روزے کی حالت میں بھی اس قبیح اور گندی حرکت میں مصروف ہے، تو ان کے دل پر کیا گزرے گی اور وہ کتنے دکھی ہوں گے۔ مگر شاہد کے اندر کی بے چینی اور نشے کی طلب اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک سلگتا ہوا ٹکڑا جلا رہا تھا اور کمرے میں حبس اور گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔
اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کے باپ کی کھانسی کی آواز جو صحن میں گونجتی رہتی تھی وہ اب بالکل قریب آ چکی ہے، اور قدموں کی آہٹ دروازے تک پہنچ گئی ہے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور شاہد ہڑا بڑا کر اٹھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے جلدی سے اس جلتے ہوئے ٹکڑے کو چھپانے کی کوشش کی اور دھوئیں کو کمرے سے باہر نکالنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہوا دینے لگا تاکہ بو کم ہو سکے، مگر یہ کوشش بیکار تھی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے سیٹھ احمد کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر اس بار وہ روایتی شفقت اور نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی گہری شکست، مایوسی اور کرب تھا جس نے شاہد کے ہوش اڑا دیے اور اسے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ سیٹھ احمد کمرے میں داخل ہوئے تو تمباکو کی تیز اور کڑوی بو ان کے بیمار اور حساس پھیپھڑوں سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے انہیں ایک شدید اور تکلیف دہ کھانسی کا دورہ پڑا۔ ان کا پورا جسم اس کھانسی کی شدت سے دوہرا ہو رہا تھا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھنے لگے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور جس کے ہاتھ میں اب بھی وہ زہر موجود تھا۔ شاہد شرمندگی اور خوف کے مارے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ ابھی اس کا باپ اس پر چیخے گا، اسے تھپڑ مارے گا یا اسے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے گا، کیونکہ اس نے ان کی عزت اور تربیت دونوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سیٹھ احمد نے جب اپنی کھانسی پر بمشکل قابو پایا تو انہوں نے ایک طویل اور ٹھنڈی آہ بھری جو ان کے ٹوٹے ہوئے دل کی عکاس تھی۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے شاہد کے قریب آ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس تصویر کی طرف دیکھا جو وہ ہمیشہ اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھتے تھے اور جسے وہ اکثر تنہائی میں دیکھا کرتے تھے۔ سیٹھ احمد نے نہایت نحیف اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ شاہد، میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری بہتری، تمہاری خوشی اور تمہاری ہدایت کی دعا میں گزارا۔ میں نے ان زہریلے دھوؤں میں سالہ سال مزدوری کی، اپنا خون جلایا اور اپنی سانسیں گروی رکھ دیں تاکہ تمہیں ایک اچھی اور عزت دار زندگی دے سکوں اور تمہیں اس زہر سے بچا سکوں جس نے مجھے کھوکھلا کر دیا ہے۔ مگر افسوس کہ تم اسی دھوئیں کو اپنی مرضی اور خوشی سے اپنے اندر اتار رہے ہو۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ہر روز روزہ اس امید اور یقین پر رکھتا تھا کہ شاید اللہ میری پیاس اور میری قربانی کے بدلے تمہیں ہدایت دے دے گا اور تمہارے دل کو نور سے بھر دے گا، مگر آج تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل ہار گیا ہے۔ میری امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، یا شاید میری بندگی اور میری کمائی میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اس لیے شاہد، آج میرا آخری روزہ ہے۔ میں اب مزید روزہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ جس مقصد اور جس جذبے کے لیے
میں یہ مشقت اٹھا رہا تھا، وہ مقصد ہی میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے۔ اب میرے اندر مزید لڑنے اور دعا کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ شاہد نے جب اپنے باپ کے یہ مایوس کن اور دردناک الفاظ سنے تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس کا باپ اس قدر مایوس ہو جائے گا کہ وہ اپنی عبادت ہی چھوڑ دے گا۔ سیٹھ احمد نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی پرانی زرد پڑ چکی اور کناروں سے مڑی ہوئی تصویر نکالی۔ یہ تصویر دراصل ایک طبی عکس تھا جو کسی اندرونی بیماری اور جسمانی اعضاء کی حالت کا پتہ دیتا تھا۔ انہوں نے وہ تصویر شاہد کے لرزتے ہوئے ہاتھ میں تھما دی اور انتہائی دھیمی آواز میں کہا کہ اس تصویر کو سنبھال کر رکھو، اس میں تمہاری وراثت کا وہ سچ چھپا ہے جسے میں نے تم سے سالوں چھپائے رکھا۔ میں اب تھک گیا ہوں اور میرا دل اب مزید بوجھ اور راز اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ سیٹھ احمد یہ کہہ کر بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہد وہیں پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا۔ اسے بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کی موت قریب ہے اور یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ وہ تو بس یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اب وہ کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ شاہد کے ذہن میں اپنے باپ کی کہی ہوئی یہ بات کہ آج میرا آخری روزہ ہے بار بار ایک نوحے کی طرح گونج رہی تھی اور اسے کاٹ رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے دل کو کتنی گہری اور کاری ضرب لگائی ہے۔ وہ باپ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے لیے کما رہا تھا، اس نے اسی کی امیدوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونچ دیا تھا۔ شاہد نے وہ تصویر اپنی جیب میں رکھ لی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر آ گیا۔ صحن میں افطاری کا وقت ہونے والا تھا۔ آسمان پر شام کی سرخی چھا رہی تھی اور مساجد سے تلاوت اور مناجات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دسترخوان پر حسب معمول وہی سادگی اور غربت تھی، صرف چند کھجوریں اور پانی کا ایک جگ رکھا تھا جو ان کی کل کائنات تھی۔ سیٹھ احمد مصلے پر بیٹھے تھے، ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا اور وہ بالکل خاموش تھے۔ شاہد نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ مصلے پر پڑے تھے اور وہ کسی گہری سوچ اور مراقبے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا ملال اور تھکاوٹ تھی۔ شاہد بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور ندامت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے باپ سے معافی مانگے، ان کے پاؤں پڑ جائے اور رو رو کر کہے کہ بابا مجھے معاف کر دیں، اب میں کبھی تمباکو کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور آپ کی ہر بات مانوں گا۔ مگر سیٹھ احمد کا وقار، ان کی خاموشی اور ان کے چہرے کی سنجیدگی شاہد کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا میں موجود خوشبو اب کسی اداسی اور سوگ میں بدل رہی ہے اور صحن میں موجود درختوں کے پتے بھی ساکت ہو گئے ہیں، جیسے وہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہوں۔ سیٹھ احمد کی کھانسی اب بالکل تھم چکی تھی اور وہ نہایت پرسکون لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں
اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ شاید وہ اب بھی اپنے بیٹے کے لیے ہی دعا کر رہے تھے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا تو مؤذن کی پرسوز اور دل کو چھو لینے والی آواز فضا میں گونجی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا نے ماحول کو لرزا دیا۔ سیٹھ احمد نے نہایت آہستہ سے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور ایک کھجور سے اپنا روزہ افطار کیا۔ انہوں نے ایک بار گردن موڑ کر شاہد کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی گلہ، شکوہ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی معافی اور الوداعی محبت تھی جو صرف ایک باپ ہی دے سکتا ہے۔ شاہد نے بھی روزہ افطار کیا، مگر اس کا گلا رندھا ہوا تھا اور اسے پانی کا ہر گھونٹ زہر اور کانٹوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے اپنے اندر کا انسان ملامت کر رہا تھا۔ افطاری کے فوراً بعد سیٹھ احمد مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی۔ شاہد پیچھے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے باپ کا نحیف اور کمزور وجود آج کسی پہاڑ کی طرح مضبوط اور بلند لگ رہا ہے، اور ان کے گرد ایک نورانی ہالہ بن گیا ہے۔ سیٹھ احمد نے پہلی رکعت کے لیے قیام کیا۔ ان کی قرات کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش اور درد تھا۔ وہ جب رکوع میں گئے تو ان کا جسم لرز رہا تھا۔ پھر وہ سجدے میں چلے گئے۔ صحن میں ایک ایسی پر اسرار اور گہری خاموشی چھا گئی کہ شاہد کو اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ منٹ گزرتے گئے اور سیٹھ احمد سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے۔ شاہد نے سوچا کہ شاید وہ اللہ سے کوئی لمبی اور خاص دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر نماز میں روتے تھے۔ مگر جب 5 منٹ گزر گئے اور ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو شاہد کا دل زور سے دھڑکا اور اسے کسی نامعلوم خوف نے جکڑ لیا۔ اسے وہ بات یاد آئی کہ آج میرا آخری روزہ ہے۔ وہ دوڑ کر مصلی کے قریب پہنچا اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کندھے کو چھوا اور انہیں پکارا۔ سیٹھ احمد کا جسم ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ وہ اپنے رب کے حضور سجدے کی حالت میں ہی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور ان کے چہرے پر ایک ابدی سکون تھا۔ ان کا وہ روزہ واقعی ان کی زندگی کا آخری روزہ ثابت ہوا تھا۔ شاہد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس نے پوری گلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے باپ کے بے جان وجود سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے مایوسی میں جو الفاظ کہے تھے وہ دراصل قدرت کا فیصلہ تھے کہ وہ اب مزید روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کا امتحان اور ان کی مشقت ختم ہو چکی تھی۔ شاہد نے اپنے باپ کو جھنجھوڑا، انہیں پکارا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آنا تھا۔ سیٹھ احمد نے اپنی پوری زندگی کی تھکن اور دکھ اس سجدے میں اتار دی تھی، اور وہ اب ایک ایسی جگہ جا چکے تھے جہاں نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی دھواں اور نہ ہی کوئی دکھ۔ شاہد کے آنسو مصلی پر گر رہے تھے اور اسے اپنا پورا وجود ایک گناہ اور جرم کی زندہ تصویر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو دیکھا جو اب برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے، وہ ہاتھ جنہوں نے اسے پالا تھا، محنت کی تھی، اور جو ہر روز اس کی ہدایت کے لیے اٹھتے تھے۔
شاہد کو اس وقت شدت سے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں وہ تصویر اب بھی موجود ہے جو اس کے باپ نے اسے دی تھی اور جسے دیکھنے کی تاکید کی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت اور سکت نہیں تھی کہ وہ اس تصویر کو پلٹ کر دیکھ سکے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس تصویر کے پیچھے لکھی ہوئی تحریر یا اس کا راز اسے عمر بھر جینے نہیں دے گا۔ صحن میں اب اندھیرا بڑھ چکا تھا اور پڑوس کے لوگ شاہد کے رونے کی آواز سن کر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر کوئی سیٹھ احمد کے اس طرح سجدے میں رخصت ہونے پر رشک کر رہا تھا اور ان کی نیکی کی گواہی دے رہا تھا، مگر شاہد کے لیے یہ رشک نہیں بلکہ ایک ایسا تعزیانہ تھا جس نے اس کی روح کو گھائل کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی وہ خاموش محبت اور ان کی بے لوث قربانی کی قیمت اب سمجھ آ رہی تھی، جب وہ اسے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شاہد نے اس تصویر کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا اور وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کا حساب کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ کتنا بد نصیب اور بدبخت بیٹا ہے کہ اس کے باپ نے اس کی ہدایت کی تمنا میں جان دے دی، مگر وہ اب بھی اسی دھوئیں کی بو میں بسا ہوا تھا۔ شاہد کی زندگی کا یہ موڑ اس کے لیے ایک ایسی وراثت بن چکا تھا جس کا بوجھ وہ کبھی نہیں اتار پائے گا۔ سیٹھ احمد نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنے مالک کے نام کیا اور اس حالت میں رخصت ہوئے کہ ان کا سر نیاز اپنے خالق کے قدموں میں تھا، اور شاہد کے لیے یہ وہ مقام تھا جہاں سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی اور سب سے بڑے پچھتاوے کا آغاز ہونا تھا۔ مگر اس وقت اسے صرف اپنے باپ کا وہ سجدہ نظر آ رہا تھا جہاں سے وہ پھر کبھی نہیں اٹھ پائے تھے، اور وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ آج میرا آخری روزہ ہے۔ شاہد کے حلق سے نکلنے والی وہ دل خراش چیخ ابھی فضا میں معلق تھی کہ پڑوس کے دروازے کھلنے لگے اور لوگ دیوانہ وار سیٹھ احمد کے کھلے ہوئے صحن کی طرف بھاگے، جہاں ایک قیامت برپا ہو چکی تھی اور ایک ایسا سانحہ رونما ہو چکا تھا جس نے زمین و آسمان کو سوگوار کر دیا تھا۔ شاہد ابھی تک مصلی پر اپنے باپ کے قدموں میں گرا ہوا تھا اور اس کا پورا وجود شدید لرزہ طاری ہونے کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک وہ پرانی تصویر دبی ہوئی تھی جسے دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اور نہ ہی اسے اس بات کا ہوش تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ محلے کے بزرگ اور نوجوان جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے ان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیٹھ احمد سجدے کی حالت میں ساکت تھے اور ان کا اکلوتا بیٹا ان کے پاس دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیٹھ احمد کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے سیٹھ کا چہرہ دیکھا تو وہاں موت کی زردی کے بجائے ایک ایسا نورانی اطمینان اور ابدی سکون تھا جیسے وہ کوئی بہت میٹھی نیند سو رہے ہوں۔ محلے کے ایک معالج کو فوراً بلایا گیا جس نے سیٹھ احمد کی نبض ٹٹولی اور پھر نہایت افسوس اور رنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کر دی کہ سیٹھ احمد اپنے حقیقی خالق سے جا ملے ہیں اور ان کی روح
اس فانی دنیا کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی کوہرام مچ گیا اور ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، کیونکہ سیٹھ احمد کی شرافت اور ان کی نیکی کی گواہی پورا محلہ دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، سوائے اپنے اس آخری دن کے جب انہوں نے انجانے میں اپنے بیٹے کو اپنے الفاظ سے گھائل کر دیا تھا۔ شاہد کو جب یقین ہو گیا کہ اس کا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا تو اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ لوگ اسے تسلی دے رہے تھے کہ تمہارا باپ بہت خوش قسمت ہے کہ اسے رمضان المبارک میں، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں، موت نصیب ہوئی ہے۔ مگر وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ شاہد کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو اپنے باپ کا قاتل سمجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے باپ کی موت اس کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ الفاظ کہ آج میرا آخری روزہ ہے اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور سیٹھ احمد کی میت کو صحن کے بیچ میں چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا، جس پر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ شاہد اس چارپائی کے پاس گم سم بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ اس کے نتنوں میں ابھی تک تمباکو کی وہ کڑوی بو بسی ہوئی تھی جو اس کے گناہ کی نشانی تھی، اور دوسری طرف اس کے باپ کے جسد خاکی سے اٹھنے والی لوبان اور عطر کی خوشبو تھی جو ان کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ دو متضاد بوئیں شاہد کے دماغ میں جنگ کر رہی تھیں۔ اسے بار بار اپنا وہ فعل یاد آ رہا تھا جب اس نے اپنے باپ کے سامنے دھوئیں کے بادل بنائے تھے، اور اس کا باپ اسی دھوئیں سے دم گھٹ کر کھانس رہا تھا۔ شاہد نے سوچا کہ میں نے اپنے باپ کو سکون کا سانس بھی نہیں لینے دیا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے سانس لینا چھوڑ گئے ہیں۔ غسل کا انتظام کیا گیا، اور جب شاہد نے اپنے باپ کے جسم پر پانی ڈالا تو اس نے پہلی بار غور سے اپنے باپ کے سینے اور پسلیوں کو دیکھا جو مشقت اور بیماری کی وجہ سے ابھر آئی تھیں۔ ان کی جلد پر جگہ جگہ نیلے اور کالے نشانات تھے جو اس کیمیکل فیکٹری کی دین تھے جہاں وہ برسوں کام کرتے رہے تھے۔ شاہد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ جسم میرے لیے گھلتا رہا، اور میں نے اس جسم کو کیا دیا سوائے دکھ اور نافرمانی کے۔ جنازے کا وقت مقرر ہوا اور پورا شہر امٹ آیا۔ ہر کوئی اس خوش نصیب انسان کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا جس نے افطاری کے سجدے میں جان دی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو شاہد نے کندھا دیا۔ اسے وہ کندھا منو وزنی لگ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پاکیزہ ہستی کا بوجھ اٹھا سکے۔ قبرستان میں مٹی کی خوشبو اور اداسی کا راج تھا۔ شاہد نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قبر میں اتارا، اور جب اس نے آخری بار ان کا چہرہ دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے سیٹھ احمد اسے کہہ رہے ہوں کہ بیٹا اب تم اکیلے ہو اور تمہیں اپنا راستہ خود چننا ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد جب سب لوگ دعا مانگ کر رخصت ہو گئے تو شاہد وہیں قبر کی گیلی مٹی پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس اب دنیا میں کچھ نہیں بچا تھا سوائے اس پچھتاوے کے جو اب اس کا اوڑھنا بچھونا بننے والا تھا۔
اور اس تصویر کے جو اس کی جیب میں کسی بھاری پتھر کی طرح موجود تھی۔ شاہد کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ رات کا سناٹا قبرستان پر چھا گیا اور چوکیدار نے اسے گھر جانے کا کہا۔ شاہد لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف چلا۔ وہ گھر جو اب گھر نہیں بلکہ ایک ویران قفس لگ رہا تھا۔ جب وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہاں ہو کا عالم تھا۔ وہ صحن جہاں اس کا باپ مصلی پر بیٹھتا تھا اب خالی پڑا تھا۔ وہ دسترخوان جہاں وہ دونوں بیٹھتے تھے اب وہاں خاک اڑ رہی تھی۔ شاہد سیدھا اپنے اس کمرے میں گیا جہاں اس نے آخری بار اپنے باپ کو زندہ دیکھا تھا۔ کمرے میں ابھی تک اس کے گناہ کی بو موجود تھی۔ شاہد نے نفرت سے کھڑکیاں کھول دیں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ مڑی ہوئی تصویر باہر نکالی جس کے کنارے اس کے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کا دل کسی ہتھوڑے کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس تصویر میں کیا ہوگا۔ کیا اس میں اس کی کوئی ایسی غلطی لکھی ہے جو ناقابل معافی ہے، یا اس میں اس کے باپ کی کوئی ایسی وصیت ہے جو وہ پوری نہیں کر سکے گا۔ شاہد نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک لمبا سانس لے کر ہمت مجتمع کی اور کانپتے ہاتھوں سے اس تصویر کو سیدھا کیا۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی میں جب اس نے تصویر کو دیکھا تو اس کے منہ سے ایک بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ تصویر اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ وہ تصویر کسی انسان کی شکل یا کسی یادگار لمحے کی نہیں تھی، بلکہ وہ انسانی پھیپھڑوں کا ایک ایکس رے یعنی اندرونی عکس تھا جو بالکل کالا ہو چکا تھا۔ اس تصویر میں پھیپھڑوں کی حالت اتنی خوفناک تھی کہ ایک عام انسان بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ کسی انتہائی بیمار شخص کے اندرونی اعضاء ہیں جو کینسر یا کسی زہریلے مادے سے گل چکے ہیں۔ شاہد نے حیرت اور خوف کے عالم میں اس تصویر کو دوبارہ دیکھا تو اس کے نیچے ایک طبی لیبارٹری کی مہر لگی ہوئی تھی اور تاریخ 3 سال پرانی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے باپ کے پھیپھڑے 3 سال پہلے ہی ختم ہو چکے تھے اور وہ صرف ایک زندہ لاش کی طرح چل پھر رہے تھے۔ شاہد نے تصویر کو پلٹا تو اس کے پیچھے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ یہ تحریر اس کے باپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، مگر لکھائی بہت لرزیدہ تھی، جیسے لکھتے وقت ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ شاہد نے اپنے آنسو پونچھے اور اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا، جس کا ہر لفظ اس کی روح پر کسی تازیانے کی طرح برس رہا تھا۔ سیٹھ احمد نے لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے شاہد، جب تم یہ تحریر پڑھ رہے ہوگے تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ میں نے یہ تصویر تم سے 3 سال تک چھپائے رکھی۔ یہ میرے پھیپھڑوں کا عکس ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے 3 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فیکٹری کے زہریلے دھوئیں اور کیمیکل نے میرے پھیپھڑوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے فیکٹری میں کام نہ چھوڑا تو میں 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا، مگر میرے بیٹے، میں کام کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ تمہاری پڑھائی
تمہاری ضروریات اور گھر کا خرچ سب اسی فیکٹری کی تنخواہ سے چلتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں رک گیا تو تم رک جاؤ گے، اس لیے میں نے اپنی موت کو گلے لگا لیا اور روزانہ اس زہر میں سانس لیتا رہا تاکہ تم کھلی ہوا میں سانس لے سکو۔ میں اپنی کھانسی کو تم سے چھپاتا رہا اور اپنی تکلیف کو مسکراہٹ کے پیچھے دباتا رہا تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ مجھے اپنی جان جانے کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ باپ کا تو کام ہی اولاد کے لیے کھاد بننا ہوتا ہے، مگر میرے بیٹے، مجھے دکھ اس دن ہوا جب میں نے پہلی بار تمہارے کپڑوں سے سگریٹ کی بو سونگھی۔ میرا دل خون کے آنسو رویا کہ جس زہر کو میں اپنے اندر اتار رہا ہوں تاکہ تم جی سکو، تم اسی زہر کو شوق سے خرید کر اپنی جان لے رہے ہو۔ میں نے اپنی سانسیں تمہیں دے دیں اور تم اپنی سانسیں دھوئیں میں اڑا رہے ہو۔ میں ہر روز روزہ اس لیے رکھتا تھا کہ شاید اللہ میری اس قربانی کے صدقے تمہیں عقل دے دے اور تمہیں اس راستے سے ہٹا دے۔ مگر آج جب میں نے تمہیں اپنے سامنے وہ زہر پیتے دیکھا تو مجھے لگا کہ میری قربانی رائیگاں گئی ہے اور میں ہار گیا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج میرا آخری روزہ ہے، کیونکہ اب مجھ میں مزید لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ شاہد، یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے۔ یہ کالے پھیپھڑے اور یہ بیماری میری کمائی ہے جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ کیا تم بھی اپنے پھیپھڑوں کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہو یا میری قربانی کی لاج رکھنا چاہتے ہو۔ میں جا رہا ہوں، مگر میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ خدا حافظ، تمہارا بدقسمت باپ۔ شاہد نے جیسے ہی تحریر ختم کی، وہ دھڑم سے زمین پر گر گیا اور اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے منہ سے چیخیں نہیں نکل رہی تھیں، بلکہ ایک ایسا گہرا اور جان لیوا درد نکل رہا تھا جس نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اس کے باپ کی وہ پر اسرار مسکراہٹ، وہ کھانسی اور وہ خاموشی کیا تھی۔ وہ باپ جو 3 سال سے موت کو اپنی جیب میں لیے پھر رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا بھوکا نہ سوئے، اور وہ بیٹا اپنے باپ کے قاتل یعنی اسی دھوئیں سے یاری لگا بیٹھا تھا۔ شاہد کو اپنے ہاتھوں سے گھن آنے لگی۔ اس نے اپنی جیب میں موجود سگریٹ کی ڈبی نکالی اور اسے اپنے ہاتھوں میں اس زور سے مسلا کہ اس کی پوریں زخمی ہو گئیں۔ اس نے ان ٹکڑوں کو زمین پر پھینکا اور ان پر تھوک دیا۔ وہ دیوانہ وار اپنے کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگا اور چیخنے لگا کہ مجھے معاف کر دو بابا، میں آپ کا قاتل ہوں۔ میں نے آپ کی سانسیں چھین لیں، میں نے آپ کی قربانی کی قدر نہیں کی۔ شاہد کا وہ کمرہ جو کبھی دھوئیں سے بھرا رہتا تھا، اب اس کے پچھتاوے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ وہ روتا ہوا بھاگ کر صحن میں آیا اور اسی مصلے پر گر گیا جہاں اس کے باپ نے آخری سجدہ کیا تھا۔ اس مصلے سے ابھی تک اس کے باپ کے پسینے اور عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ شاہد نے اپنا ماتھا اسی جگہ رگڑنا شروع کر دیا جہاں اس کے باپ کا ماتھا ٹکا تھا۔ وہ ساری رات روتا رہا اور اپنے رب سے اور اپنے باپ کی روح سے معافی مانگتا رہا۔ اس رات شاہد مر گیا اور ایک نیا شاہد پیدا ہوا۔ اس تصویر نے اور اس کے پیچھے لکھی تحریر نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا
کہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے اور سانسیں مفت میں نہیں ملتیں، بلکہ ان کے پیچھے کسی کی جان جاتی ہے۔ صبح کی اذان ہوئی تو شاہد نے وہیں مصلے پر اذان کا جواب دیا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور اپنی زندگی کی پہلی سنجیدہ نماز ادا کی۔ اس نے اللہ سے عہد کیا کہ اب اس کے جسم میں کبھی کوئی دھواں یا حرام چیز داخل نہیں ہوگی۔ وہ اپنے باپ کے ادھورے مشن کو پورا کرے گا اور ان کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ شاہد نے وہ تصویر فریم کروا کر اپنے کمرے میں اسی جگہ لٹکا دی جہاں وہ سگریٹ چھپاتا تھا، تاکہ اسے ہر لمحہ یاد رہے کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کیا قیمت چکائی ہے۔ اس واقعے کے بعد شاہد کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس نے محنت مزدوری شروع کر دی اور اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ ان مزدوروں کے علاج پر خرچ کرنے لگا جو فیکٹریوں میں بیماریوں کا شکار ہوتے تھے۔ وہ ہر رمضان میں پورے روزے رکھتا اور افطاری کے وقت اپنے باپ کی قبر پر جاتا اور کہتا کہ بابا، آپ کا روزہ آخری نہیں تھا، بلکہ وہ میری زندگی کا پہلا روزہ بن گیا ہے۔ آپ جیت گئے ہیں بابا، میں ہار گیا ہوں، اور میری یہ ہار ہی میری اصل جیت ہے۔ محلے والے حیران تھے کہ وہ بگڑا ہوا لڑکا کیسے ایک نیک اور صالح انسان بن گیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے ہدایت کسی تقریر سے نہیں، بلکہ ایک سجدے اور ایک کالے پھیپھڑوں کی تصویر سے ملی تھی۔ سیٹھ احمد کی قربانی رنگ لائی تھی۔ انہوں نے اپنی جان دے کر اپنے بیٹے کی روح کو بچا لیا تھا، اور یہی ایک باپ کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ شاہد اب جب بھی سانس لیتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ یہ سانس اس کی نہیں، بلکہ اس کے باپ کا ادھار ہے جسے اسے نیکیوں کے ذریعے چکانا ہے۔ اس طرح ایک باپ کی خاموش دعا نے عرش کو ہلا دیا اور ایک بھٹکے ہوئے نوجوان کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ گناہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ یہ کہانی ان تمام اولادوں کے لیے ایک آئینہ ہے جو اپنے والدین کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ان کی آسائشوں کے پیچھے ان کے والدین کی کتنی حسرتیں اور کتنی بیماریاں چھپی ہوتی ہیں۔ شاہد نے تو توبہ کر لی اور اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر سیٹھ احمد کے وہ آخری الفاظ آج میرا آخری روزہ ہے اب ایک ایسی ابدی حقیقت بن چکے تھے جو شاہد کی ہر دھڑکن میں زندہ تھے اور اسے کبھی غافل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس طرح دھوئیں کی وہ لعنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایمان اور عمل کی روشنی نے لے لی، جو اب شاہد کی قبر تک اس کے ساتھ جانے والی تھی، اور سیٹھ احمد کی روح یقیناً اب سکون میں ہوگی کہ ان کا بیٹا اب محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ان کا آخری روزہ رائے گاہ نہیں گیا، بلکہ اس نے ایک نسل کو سنوار دیا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔